مجہول کی طرف تکلف کیوں کرتے ہیں جانے کی؟ معروف پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البیوع، بیوع سے متعلق بات چل رہی تھی کل۔ شریعت طیبہ نے آ کر بے خالص کو، بے صحیح کو اور بے سنت کو الگ کر دیا، بے فاسد کو، بے مکروہ کو، بے باطل کو اور بے ربویہ کو الگ کر دیا۔ شریعت طیبہ کی آمد سے قبل ایسی کوئی تمیز نہیں تھی، ایسی کوئی پہچان نہیں تھی، ایسا کوئی فرق اور امتیاز نہیں تھا، اور ان تمام انواع کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے تھے۔ ان تمام انواع و اقسام کا ایک ریوڑ بنا کر تماموں کو ایک ہی لٹ سے ہانکتے تھے اور کہتے تھے بہرحال کاروبار ہو اور بیع ہو اور معاملہ ہو اور لین دین کرنے والے اس پہ راضی ہوں تو بس صحیح ہے۔ پھر وہ جس طرح وہ کمائے، جس نوع کا وہ کمائے، جس مقدار میں وہ کمائے، جس رنگ کا وہ کمائے، اس میں کسی کو کیا ہے کہ وہ اعتراض کرے اور یا اس کو روکے۔ اس لیے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے بہرحال نفع کمانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ، جیسے فی زمانہ بھی سودی نظام میں، ربوی نظام میں یہی بات چل رہی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں سب سے اخیر والے دو بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں وہ اس لائن میں دونوں اخیر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ اس لائن میں جو دونوں اخیر میں ہیں، ابھی ان کا اتفاق نہیں ہو رہا کہ سبق جو ہے سنیں یا نہ سنیں اور کہاں سے سبق ہے۔ سوچ رہے ہیں دونوں سبق سننا چاہیے ہمیں یا کوئی اور خارش چلانی چاہیے۔ یہ دوسرا کجل باش آ گیا اور راستے میں بیٹھتے جائیں گے ابھی جتنے آئیں گے۔ دیکھنا ہے آپ نے جیسے کلاس میں بٹھایا، آج کلاس میں بیٹھے رہیں ادھر ادھر بھیڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح مارے مارے نہ پھریں، ادھر ادھر منہ نہ ڈالیں۔ اس طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب بیٹھ گئے تو یہ کیا کر رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور شیطانی کھیل میں لگے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے۔ پھر جو کتاب کے علاوہ جس کسی بھی شیطانی شغل میں لگا رہا، اس کو شیطان اس کی جیب میں پہلے تو اندر ہوتا تھا، اب نکل کے اس کی جیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مجسم شیطان ہے اور اندر والا تو نہ معلوم وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس شیطان سے اگر کھیل رہے ہیں تو ان پہ نظر رکھو، انہی شیطانوں سے بار بڑھوانی ہے۔ جو طالب نہیں ہے آئے ہیں، لیکن یہ کہ اسی شیطان سے کھیل رہے ہیں، اسی شیطان کو پوج رہے ہیں، خود مجسم شیطان بن کر طالب نہیں ہے۔ لوگ ان پہ نظر رکھنی ہے، کڑی نظر رکھنی ہے، اور جب عبارت نہ پڑھ سکے تو پھر ان کو پورا گھنٹہ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ پاگل بگلے کی طرح کھڑا کر کے رکھنا ہے۔ باولا بگلا جیسے ہوتا ہے اس کی طرح پھر ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے رکھنا ہے اور دوسری ٹانگ کو داغنا ہے۔ پھر ناظم جی کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ داغیں اس کو، وہ جانتے ہیں وہاں پہ آلات رکھے ہوئے ہیں کیونکہ شیطان کو داغے، اندر کا جو شیطان ہے پھر وہ اندر میں سے کود کے باہر آئے گا ایک اور دوسرے موبائل کی صورت میں۔ نظر رکھنا ہے ان پہ۔ یہ طالب کے جامع میں آئے ہیں لیکن ان میں 30-40 ایسے ہیں جو رسمی پڑھنے والے ہیں اور بہت سارے خارش انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ خارش لگ نہ جائے
یہ شوقیہ خارش پالتے ہیں. صحیح خارش ابھی لگی نہیں. مستقیم سے پوچھو، وہ بد دعا دے دے اور صحیح خارش ان کو لگ جائے، دوسری خارشیں بھول جائیں، پھر فقیری مرہم تلاش کریں گے. تو یہ طالب ہے، شرم ان کو نہیں آتی. آ کے کلاس میں بیٹھے ہوئے اور اپنے اس باپ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سا دادا تلاش کر رہے ہیں، پردادا شیطان تلاش کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں کلاس میں بیٹھ کے. ان کا علاج یہی ہے کہ جہاں کے بعد موبائل دیکھا جائے اسے فوری سلب کیا جائے، اور صرف سلب ہی نہ کیا جائے کہ سر پہ مارا جائے، سر ان کا پھوڑا جائے. اس سے انہوں نے قبلہ بنا لیا، ذلیل لوگوں نے اس کو، کمینوں نے اس کو قبلہ بنا لیا ہے. قریب ہے کہ اس کو پوجنا شروع کر دیں. یہ خباثتی رذالتیں تو دیار غیر کے اندر اور کفار کے ہاں جو ہے نا 50 سال پہلے چلی آ رہی ہے. لیکن یہ ذلیل لوگ جو ہے نا آج 2-4 دن واقف ہو گئے اس سے، تو نہیں سمجھتے کہ کیا کریں اس کے ساتھ، کہاں پہ ڈال لیں اپنے جسم میں، کس مقام پہ اس کو داخل کر لیں. اتنی محبت ہے اس سے، اس طرح اس کو پوجنا چاہتے ہیں. ذلیل کمینے لوگ وہ نہیں سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز آتی تھی. یہ تو 50 سال سے ان کو فار کے چل گئی، لیکن اس طرح انہوں نے اس کو منزل مقصود اور قبلہ نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کم ظرف اور ذلیل لوگ ہیں، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اس کو قبلہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، معبود بنا لیا. ایسے تو آج بھی کہیں نہیں ہے جنہوں نے ایجاد کیا ہے اس کو، لیکن کم ظرف و ذلیل ہیں. تو اس لیے پھر جو ان کا تھوکا ہوا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اعلیٰ ترین شہد جان کے چاٹتے ہیں. ذلیلوں کا یہی کام ہے، اس چاٹنے کو وہ سعادت جانتے ہیں، سگے آزاد کی طرح چاٹتے ہیں اور اس کو ہی اپنے لیے بدو اعزاز جانتے ہیں. ہم بھی ماڈرن ہو گئے، چلو چاٹ کر ہی ماڈرن ہو گئے. تو بیو کے بارے میں بتا رہا تھا. اب یہ حرف علت بن کر مجسم شیطان بن کے جب یہ گھس جاتا ہے تو ظاہر اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے. شیطان کا یہی کام ہے، نحوست پھیلانا. بیٹھ جا توجہ سے سنو. تو اسلام نے آ کر یہ تمیز قائم کر دی. کفار کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کماؤ جس طرح بھی کما سکتے ہو، چاہے اپنی عزت بیچ کر کے، اپنی آبرو نیلام کر کے، جس طرح بھی وہ پیسے آنے چاہیے، معاشرت بیچ کر، مروت بیچ کر، بھائی چارہ بیچ کر، ابوت اخوت بیچ کر پیسے آنے چاہیے. جسم فروش کر کے لیکن پیسے آنے چاہیے. لیکن اسلام نے فرمایا کہ نہیں، مقصود دنیا نہیں ہے، وقتی ضرورت ہے. اس طرح چوٹی کا اثر تھڑ کا زور تو لگایا جاتا ہے مقصود اعظم کے لیے، اس ماٹوی اعظم کے لیے، اور وہ مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مغفرت ہے. اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی، اس کے لیے بھی بہت صالح سنت اور مہذب راستے. شریعت طیبہ کی تمام تر تعلیمات دینی و اخروی وہ تمام تر انتہائی مہذب ہیں، انتہائی موقر ہیں، انتہائی مکرم ہیں، انتہائی معظم ہیں. اس لیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طافوان قریش کو جمع فرما کے کیا فرمایا تھا ایک موقع پہ ان سے، تمام طافوان قریش کو جمع فرمایا اور کیا فرمایا، یا معاشر قریش جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ. میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ حلال بیوع والا، حلال کاروبار والا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وہ کہتے تھے بس کمائے بندہ کسی طرح بھی، پیسے اس کے پاس آنے چاہیے، مقصود اس کا پیسہ، قبلہ اس کا پیسہ، درہم و دینار، کأنہم ولدتہم الدراہم والدنانیر.
اور نام کے مسلمان بھی اس ترتیب سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بنایا جائے گا تو پھر عزت آئے گی، وہ جس طرح بھی ہو. تو گویا کہ ان کو درہم و دینار نے جنا ہے. اس طرح یہ اس کے پرستار ہیں درہم و دینار کے. کانم ولدتہم الدراہم والدنانیر وما ولدتہم امہاتہم، اس طرح پوچھنے والے ہیں. تو اسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ مقصود نہیں ہے، ضرورت وقتیہ ہے، اور ضرورت بقدر ضرورہ لو. الضرورۃ تقدر بقدر الضرورہ تؤخذ بقدر الضرورہ، اور آگے مقصود ہے، اور نگاہ مستقل طور پہ مرکوز رہنی چاہیے تمہارے اصل مقصود پہ. تو اس لیے شریعت طیبہ نے تفریق قائم کر دی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بیوع صحیحہ کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، بیوع سنیہ کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے. حرام ہی انتہائی خطرناک قسم، انتہائی زہرناک قسم کا، جو معاشرت کے لیے، معیشت دونوں کے لیے ناسور اعظم ہے. اس طرح اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا. جیسے سور کو اکل اور شرب میں رجس قرار دیا، نجسی محض، ذرہ ذرہ اس کا انتہائی فاسد اور مفسد اور مہلک اخلاقیات کے لیے، خلقیات کے لیے. تو اسی طرح شریعت طیبہ نے مالیات درہم و دینار میں سے ان درہم و دیناروں کو سور کی طرح ہی بلکہ اس سے زیادہ نجس العین قرار دیا. اور فرمایا اس کی نحوست یہ ہے کہ یہ انتہائی مہلک اور مفسد بلکہ تباہ کن ہے، معاشرت کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. معاشرت اس لحاظ سے کہ محبت انسانی، مروت انسانی ختم ہو جاتی ہے، اور معیشت کے لیے اس طرح کہ کل معیشت پہ دو چار جو بڑے حرام خور ہوتے ہیں اور حرام مال ڈال کے اپنی پٹاریوں میں توندوں میں کپا بن چکے ہوتے ہیں، وہ اور مزید کپا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ قریب کبھی ان کی کپی پھٹ پڑے اور اس سے درائم و دنانیر بے حساب نکلنا شروع ہو جائیں. لیکن دوسرے عام جو مسلمان ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں. ہمیشہ وہ اس طریقے فقر میں، فاقے میں، قلت میں، دقت میں پستے ہی رہتے ہیں. یہ معیشت کے لیے تباہی ہے. تو اس لیے شریعت طیبہ نے اس کو ناسور قرار دیا. معاشرت کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی ناسور ہے یا نہیں. مربت، محبت، آپس میں بھائی چارہ، بھائی بندی اور دوستی، تعلق وہ ختم. ایک موقع پہ یہ بیان آیا کہ جناب ایک بیٹی کے ہاں اس کا باپو چلا گیا، بوڑھا باپو، یہی مغربی ممالک میں، اور بڑی لجاجت سے درخواست کی وہ دروازہ کھولے. بیٹی نے دروازہ کھولا، گھر کا دیکھا، اس کا باپو ہے، ٹاپو آیا ہوا ہے، لرز رہا ہے، بوڑھا پریشان حال ہے. دیکھ کر اس کے بعد دوبارہ زور سے دروازہ بند کر دیا، زور سے مار کر دروازہ، یہاں تک کہ بوڑھا اور ڈر گیا، گر گیا، قریب تو مر گیا تھا، اور اندر نہیں آنے دیا. اس سے پتا کیا کہ کیا بات ہے، آخر کار تیرے باپو رہا ہے کسی زمانے میں. کیا کہا اس نے کہا یہ جو بوڑھا ہے جب یہ قوت میں، طاقت میں تھا، مجھے ضرورت پڑی تھی تو میں نے اس سے قرض مانگا، ادھار مانگا، باپ سے ادھار تو دے دیا اس نے، لیکن جتنا ادھار دیا تھا اتنا ہی اس نے اس پہ سود رکھا بیٹی سے. اب باپ بیٹی کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ معاشرت کی تباہی میں بتا رہا ہے. بیٹی سے کہا جتنا دیا ہے پیسہ، اگر 1,00,000 دیا ہے تو 50,000 اس پہ سود ہے، سود بھی دینا ہوگا، اور جب تک میں نے ادا نہیں کیا تو اس نے چھوڑا نہیں مجھے. اصل رقم بمائے سود، اور سود بھی کتنا بڑا، 1,00,000 پہ 50,000 سود.
وہ میں نے ادا کیا تو تب اس نے چھوڑا مجھے اپنی بیٹی کو، اس لیے آج اس کو نہیں چھوڑوں گی، چاہیے گلی میں ایڑی رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے سگے آزاد کی طرح جان دے دے، گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ تو یہ وہ معاشرت کی تباہی ہے جو اسلام نے منع فرمایا کہ نہیں، رشتے تعلقات ایمانی روحانی اسلامی توالد کے تناسل کے یہ تو بڑے عزیز ہیں اور بڑے عظیم ہیں، اس لیے شریعت طیبہ نے صلہ رحمی کو مستقل طور پہ واجب قرار دی۔ اسلام کی تو یہ ترجیح ہے، وہاں یہ حال ہے، اور اسلام میں یہ ترجیح ہے کہ قاطع رحم کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی۔ دعا کیا ہے قطع رحم اسی طرح کر کے مر گیا، مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا اصل مبارک رخ ہے، اور وہ ترقی یافتہ ممالک کا اصل چہرہ ہے، جس کے خواب دیکھتے ہیں ہمارے ٹاپو، اور کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹاپ جائیں، یہاں تک کہ مختلف بیڑوں میں غرقاب ہو جاتے ہیں، کشتیاں الٹ جاتی ہیں، غیر قانونی کہتے ہیں اس جنت میں پہنچنا ہے جس کو جنت سمجھ رہے ہیں، راستے مر جاتے ہیں کتنے سارے، اور کتنے سارے ذرائع میں ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ڈبوں میں بند ہو کر کنٹینروں میں بند ہو کر دم گھٹ کے مر جاتے ہیں، اس آرزو میں کہ وہ دنیاوی جنت میں پہنچ جائے۔ حال اس کا یہ ہے، اس قدر ایک دوسرے سے وہ بیزار جانور وحشی بنے ہوئے۔ شریعت طیبہ نے اس لیے فرمایا یہ زہر ہے اور ناسور ہے، معاشرت کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی، دونوں کے لیے، تو شریعت طیبہ نے اس کو حرام قرار دی۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس لیے ایک نوع جائز ہے اور 4-6 انواع جو اور بنائی گئی تھی اس طریقے سے اور کھڑی گئی تھی اور تراشی گئی تھی، وہ ساری کی ساری ناجائز قرار دی۔ اس لیے اولاً بے صحیح کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ساری انواع و اقسام ہے، مکروہ ہے، فاسد ہے۔ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظی الماضی، اور بے کا انعقاد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ ایجاب و قبول میں پختگی لانے کے لیے اور اٹلیت لانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں صیغے یہ ماضی کیوں، بلفظ الماضی، مثلا یقول احدہما، ایک ان میں کا کہے بیعت، والآخر یقول فی جوابہ اشتریت، لأن البيع انشاء تصرف شرعی، قید لگاؤ گے ساتھ معنی سمجھنے کے لیے، لأن البيع انشاء تصرف شرعی، اس لیے کہ بیع جو ہے یہ انشاء ہے، چلانا ہے، ابتدا کرنی ہے، ایک ایسے تصرف، انشاء ینشئ انشاء، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، انشاء اول۔ لأن البيع انشاء، یہ انشاء ہے، ابتدا ہے، اولی داغ بیل وضع کر رہے ہیں، اور ایک ایسے تصرف کی ابتدا اور ابتدائی بیڑا اٹھا رہے ہیں جو تصرف شرعی ہے۔ کیا ہے وہ تصرف شرعی ہے۔ یہ تصرف شرعی ہے تو اس لیے شریعت کو دیکھتے ہوئے اس میں انشاء کریں گے۔ حاصل کلام یہ قید جو لگائی گئی، انشاء تصرف شرعی، تو اس لیے جب تصرف شرعی ہے تو اس کے انشاء کو بھی ہم دیکھیں گے، شریعت سے پوچھ کر کریں گے، شریعت کو دیکھ کر اس کا انشاء کریں گے، اس کی ابتدا کریں گے۔ والانشاء یعرف بالشرع، اور اس انشاء کو ہم پہچانیں گے اور پوچھیں گے، اخذ کریں گے کہاں سے؟ شرع سے۔ والموضوع للاخبار کدستعمل فیہ، کوئی کہہ سکتا تھا جناب یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی تو سابق کے اخبار کے لیے، کے لیے سابق کے اخبار کے لیے ہے، سابق کی خبر دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔
اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں انشاء انشاء ینشی، انشاء کے معنی تو ابھی ابتدائی طور پہ نئے سرے سے بیڑا اٹھانا اور بیڑا چلانا. اور یہ تو آپ کو سابق کی خبر دے رہے ہیں، گزشتہ کی خبر دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ، ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ موضوع للاخبار جو ماضی کا صیغہ ہے وہ گویا کہ استعمال ہو جاتا ہے اس طریقے سے انشاء کے لیے، اور یہ اس لیے تاکہ بات میں پختگی آ جائے. بذان کہ اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اسعدک اللہ پڑھ چکے ہو نا آپ کہاں پہ؟ میزان شریف میں. تو یہ سارے کلمات ہوتے ہیں فرمایا، اور یہ یقینیت والے کلمات ہیں اور لائے جاتے ہیں مستقبل میں دعائیہ کے طور پہ، یعنی یقینی طور پہ یہ چیز آپ کو حاصل ہو. یقینیت اور واقعیت لانے کے لیے اس طرح ہوا ہے فرمایا. وَلَا يَنَقِضُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِلِ، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا انعقاد کیا جائے بلفظین احدہما لفظ المستقبل، دوسرا لفظ جو ہے فرمایا وہ مستقبل کا ہو، بخلاف النکاح. ہاں نکاح میں ایسا ہو سکتا تھا، نکاح میں گزر چکا ہے. اگر کسی نے وکیل بنایا کسی زوجہ نے مرأہ نے کسی کو، اور صوفی مستقیم کو وکیل بناتے ہوئے کہا زوجنی زوجنی، اور اس نے اس طریقے سے جواباً کہا تزوجتک یا زوجتک فلانا، تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جائے گا. تو وہاں گویا کہ صیغہ مستقبلیہ، عام مستقبل کا تو نہ صحیح، لیکن بہرحال امر یا مراد، مستقبل سے مراد کیا ہے؟ صیغہ امریہ. امر میں بھی گویا کہ آگے استقبال میں ہی کرنا ہوتا ہے، آرڈر ہے، آرڈر کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے بعد میں آنے والے اوقات میں، تو استقبال اس میں بھی ہے. تو امر کا صیغہ بے میں استعمال نہیں ہو سکتا، نکاح میں چل سکتا تھا. وقد مر الفرق ہونا کا، اور فرق تو بہت پہلے وہاں تم مار چکے ہو. ہاں صحیح ہے نا، مار چکے ہو یا زندہ ہے؟ ہاں موجود ہے وہاں پہ. اچھا، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرزا تم مار چکے ہو اس کو. اور صوفی جی توجہ سے سن، بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یہ چھوٹی داڑھی والا صوفی اور چھوٹی ٹوپی والا، گولی ٹوپی والا صوفی. یہ توجہ سے نہیں سن رہا، وہ بیچ میں دبکا ہوا ہے پیچھے. ہاں یہ دیکھ رہا ہے، دیکھ لیے چور کی طرف، پھر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. یہی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اس کو پتہ ہے خوب اس کو انجانا بن رہا ہے. ہاں صوفی کھڑے ہو جاؤ ذرا، پیچھے تیرے بعد تیسری صف میں جو بیٹھا ہو دیکھ رہا ہے مجھے اچھی طرح، پیچھے پیچھے. تیرے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تم اس کے پیچھے ہو، اس کی پشت کی سیدھ میں کون ہے؟ جی پاگل لوگ خود دیوانے ہو تو. ہاں یہ دوسرا والا، دوسرا نہیں ہے، تیرے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی نہیں دوسرا. اس مردار کو دیکھو، یہ الگ پریشان کرنا کہ خوب پتہ ہے کہ میری طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور جو ہے چھپ رہا ہے، دبک رہا ہے بیمار بکرے کی طرح. ہاں یہ دبا ہوا بکرا تھا، مرجایا ہوا، بڑی مشکل سے برآمد کیا. گھس رہا تھا اندر، دب رہا تھا، اندر گھس رہا تھا اور دب رہا تھا. 2 منٹ اس پہ ضائع کروا دیتا ہے. اس کی تشخیص ہم کرتے ہیں، یہ دانا پھر یہ کہ ان پہ نمبر لگا دو امیر جی سامنے ماتھے پہ ان کے لال لال 15 نمبر 16 نمبر، تاکہ پھر ہم نمبر بولیں تو وقت ضائع نہیں ہوگا. نمبر پلیٹ بنا دو، نمبر پلیٹ ماتھے پہ لگا دو. اب اس کو پتہ نہیں یہ ملا معصوم بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے.
معصوم بن رہا ہے، ایسا شریر معصوم یا شیطان معصوم؟ ہاں، یہ کون سی معصومیت؟ بیٹھا ہوا سبق نہیں سن رہا، چھوٹے بچوں کی طرح جیسے ہوتے ہیں لا عاقل لا یعنی، ادھر تو دیکھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کوئی پتہ اس کو نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ آیا ہے سابعہ میں، کس نے دھکیل دیا اس کو سابعہ میں؟ اس کے شغل اور مشغلہ بتا رہے درجہ ثانیہ کا ٹاپو ہے، اور یہ ٹاپ کے یہاں پہنچ گیا، آگے ٹاپ کے دورے میں بھی پہنچ جائے گا آخری جس لگا کے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ مستقبل سے کیا مراد ہے؟ کون سا مستقبل مراد ہے؟ بتا، کون سا سیگا لفظ مستقبل سے مراد ہے؟ اب جو نالائق دانے تم نے بھرے ہیں تو ظاہر وقت سارا وہ ضائع کریں گے، نہ خود انہیں سیکھنا ہے اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کریں گے۔ روز اس طرح ہوگا، 10 سے 15 منٹ ضائع کریں گے تو منحوس کی نحوس صرف اپنی ذات تک نہیں ہوتی، متعدی ہوتی ہے۔ روز ایک نالائق کو پکڑیں گے، ہاں، کھیلتا ہوا شاید کرتا ہوا، دم لگاتا ہوا، دم کھینچتا ہوا، دم ہلاتا ہوا، اور پھر وقت ضائع کرے گا ہمارا، پھر اس کی دم کاٹنی پڑے گی۔ کوئی اس کو پتہ نہیں، یار ایسے 20 ہوں گے، 25 30 ہوں گے، کھڑا کر دو ان کو، کوئی پتہ نہیں ان کو۔ بلفظین احدہما لفظ المستقبل، تو فرماتے ہیں وہ لفظ امر برائے استقبال، برائے استعمال و تعمیل جو کسی سے کہا جا رہا تھا وہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا بتا چکے ہیں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ یہاں فرمایا نکاح کے اندر فرد واحد جانبین کا وکیل بن سکتا تھا، فرد واحد جانبین کا وکیل بن سکتا تھا، اس لیے جب زوجہ نے کہا مرآن زوجنی ایھا المستقیم علی صراط مستقیم، علی نہج مستقیم، سنت کے مطابق کروانا، تو دیکھو اس کی جانب سے بھی وکیل بن گیا۔ اور پھر اگر یہ اس کی تزویج چلو ذات سے نہ صحیح کسی اور سے کرواتا ہے تو اس کی جانب سے بھی وکیل۔ تو نکاح میں فرد واحد دانہ واحدہ فریقین کی جانب سے وکیل بن سکتا تھا، لیکن بے میں نہیں ہو سکتا۔ بے میں، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہو نکاح میں وکیل جو ہوتا ہے وہ صرف معبر محض ہوتا ہے، سفیر محض ہوتا ہے، ترجمان محض ہوتا ہے، اور حقوق صحیح معنوں میں اس کی جانب رجوع نہیں کرتے۔ اور بے میں جو وکیل ہوتا ہے تو وہ بالفعل باقاعدہ تمام تر اعمال و حقوق بعین ہی اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور وہ اصل موکل کی طرح اس معاملے میں کلی طور پہ آزاد، خود مختار کرتا دھرتا ہوا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اس لحاظ سے گویا کہ تمام تر امور میں فعال بالفعل ہوتا ہے۔ نکاح میں فعال بالفعل نہیں ہوتا، قوال بالقول ہوتا ہے، صرف سمجھتے ہو؟ ہاں، قول ہی کرتا ہے، کاغذی بھرتا ہے، اور عملی طور پہ نکاح استنکاح وہ زوجین کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں فعل اور افتعال وہ عملی طور پہ انجام دینے والا ہوتا ہے وکیل۔ تو پھر فرد واحد متضاد حقوق کیسے ادا کرے گا؟ فرد واحد جو ہے وہ اس طرح گویا کہ موکل کی جانب سے بھی اور بائع کی طرف سے بھی مشتری کی جانب سے بھی اس طرح دونوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی ایک کے لیے وکیل بنے گا اور دونوں کے لیے نہیں بن سکتا، اور دونوں کی وکالت فرد واحد میں نہیں آ سکتی۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ بے میں ایسا نہیں ہو سکتا، امرن کسی سے کہا جائے وہ کروا کے دے، اور نکاح میں ایسا ہو سکتا تھا۔ وقد مر الفرق هناك، یہ فرق ہم بتا چکے ہیں، وہاں تصریح کر چکے ہیں، وہاں یہی فرما چکے ہیں، نکاح میں
جو یہ وکیل ہوتا ہے سفیر محض ہوتا ہے اور اس کا صرف کلام اور بیان ہوتا ہے. عمل فعل افتعال وہ گویا کہ موکلین کا ہوتا ہے. تو اس لیے کلامی حد تک وہ گویا کہ دونوں مقابل اور متضاد قسم کے حقوق اپنی ذات میں جمع کر سکتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ نہیں کر سکتے. اور بے میں حقیقی طور پہ تمام تر اعمال و افعال وہ وکیل کو حاصل ہوتے ہیں جو موکل والے. پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب جب آپ نے کہا تو آگے تو آ رہے جناب خذ ہو بقضا، یہ بھی تو امر کا صیغہ ہے. خذ ہو بقضا تو وہاں بھی تو یہ امر کا صیغہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ امر کا صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ خذ وغیرہ یہ جو ہے اس سے بھی سیاق و سباق میں ہمیں کچھ نہ کچھ بہرحال انشاء کو ماننا ہوگا. انشاء کو ماننا ہوگا. انی بیتک فخذہ بقضا، خذہ بقضا لانی بیتک بقضا، یہ محذوف ماننا پڑے گا. انشاء کو محذوف ماننا پڑے گا کیونکہ فعل اس کے وہ بے اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو اس لیے اس کے لیے انشاء حقیقی نہ ہو جیسے امر وغیرہ کے صیغے میں، تو یہ تقدیری اور فرضی اس کے لیے یہ انشاء ماننا پڑے گا. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. نکاح میں ہو جاتا ہے. کیوں جناب نکاح میں ہو جاتا ہے اور یہاں بالکل نہیں ہوتا؟ فرمائے بیٹھ جا، توجہ سے سن صوفی. فرمایا اس لیے کہ نکاح کے اندر اس طرح اتفاقیت نہیں ہوتی. نکاح جو کیا جاتا ہے تو نکاح کے لیے کافی عرصہ پہلے سے تیاریاں چلتی ہیں. کافی عرصہ پہلے سے تیاریاں چلتی ہیں اور فی زمانہ کو کوئی حمالیے کو سر کرنا ہے تو اس کے لیے سالوں پہلے سے تمہیدات، توطئات اور منصوبے، ارادے، عزائم اور پلاننگ، سانٹ گانٹ ساری چیزیں چلتی رہتی. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہاں اگر کہا گیا کہ زوجنی تو اس سے پہلے کہتے ہیں لا محالہ خطبہ چلتا ہے. خطبہ کے بعد قاضی جی کا خطبہ چلتا ہے. سارے کام چلتے. خطبے پہ جب ہم لوگ تعمیل کر لیتے ہیں اور اس پہ صاد و آمین کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے قاضی جی شیروانی والے کراکلی والے کو بلاتے ہیں. بغل میں فائل دبائے ہوئے چلے آ رہے ہوتے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں فیس ملے گی تگڑی والی. تو قاضی جی آتے ہیں اور پھر وہ رٹا رٹایا اپنا خطبہ چلاتے ہیں. خطبے کے بعد تو یقدمہ الخطبہ والخطبہ ساری تمہیدات ہوتی ہیں. ان تمہیدات اور توطئات کے ساتھ ساتھ وہ بندے ذہنی طور پہ تیار بیدار ہوتے ہیں. اس موقع پہ اگر کہا جائے زوجنی تو واقعتاً ابھی فوری طور پہ یہ معاملہ بے باک کرنا چاہتی ہے یہ زوجہ، اس لیے کہ اس کو بہت زیادہ انتظار کروایا گیا، 35 میں پہنچنے لگی ہے. تو اس لیے اور زوج سے بھی کوئی بات نہیں، اس کے لیے تو معتدل عمر 40 سال ہے. شہریات میں یعنی ذمہ داریاں بہت ہوتی، فکریں بہت ہوتی. اکثر بیچارہ دھولا دیکھا ہے اس کا سر گنجا ہو چکا ہوتا ہے. فکریں ذمہ داری میں نے بتا دی نا، کوئی حمالی اثر کرنا ہوتا ہے اور پھر حمالی سے چھلانگ لگانی ہوتی ہے، بہت مشکل سے جان بچتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں ایسی صورت میں یہ سارا کچھ تیار ہوا ہوتا ہے، صرف آمین اور سواد کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا یہ صحیح ہے. اور بے میں ایسا نہیں ہوتا. بے ہوتی تو بے کے لیے ایسے طویل قسم کے منصوبے نہیں گانٹھے جاتے 6 مہینے پہلے سے، اور بے بندہ جاتا ہے اور یہ کا خیال ہو جاتا ہے سودا صحیح ملتا ہے تو عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے بیچتا ہوں، اور اگر صحیح سودا نہیں ملا خریدنے والا کوئی تو وہ اپنا ارادہ کینسل کر کے آ جاتا ہے، نہیں بیچتا. روز اس کا ارادہ بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے.
تو اس لیے کہتے ہیں بیوع میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے طویل تمہید توطئات چلا چلا کر آپ بالکل اب آئے ہو حتمی مقام پہ، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہی سیگا جب بے میں استعمال ہوتا ہے فرماتے ہیں تو بے میں اس کا استعمال جو ہوتا ہے گویا وہ ایک قسم کے وعدے عدہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ معاملہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں، ارادہ میرا یہی ہے. اس کے لیے گویا کہ سابق میں لاحق میں اس طرح کے کلمات انشائی یا وضع کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ فرق بتا دیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے فوری ایسے امر والے سیگوں سے اور بے نہیں ہو. وَقَالُوا رَضِيتُ بِكَذَا وَآتَيْتُكَ بِكَذَا وَخُذْ بِكَذَا فِي مَانَا قَوْلِي بَيْتُ وَاشْتَرَيْتُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَانَاهُ وَالْمَانَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ. اور مانا ہی گویا کہ مراد ہے، تو مانا کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہم نے یہ الفاظ جاری کر دیا اور مانا ان کا پھر بھی انشاء والا نہیں لیتے، بتا دیا آپ، بلکہ ایک وعدہ ہے، وعدے کے مطابق یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ لے لیں اور مرضی نہیں ہے تو چھوڑ دیں. اس لیے فرماتے بے معنی بے تو وشترے تو ہی یہ کلمات ہوں، اگرچہ ظاہری سیگا امر کا ہے اور استقبال کا ہے. معنی کو دیکھتے ہوئے اسی پہ فیصلہ کریں گے، اور معنی کا اعتبار ضروری ہے ان تمام تصرفات میں. فی حاصل عقود کے کر بعض انواع کو جیسے مفاوضہ وغیرہ ہے ان کو خارج کر دیا، وہاں الفاظ بھی دیکھا جاتا ہے مفاوضہ کی مستقل تقسیم اور قسم، شرکت مفاوضہ وغیرہ آپ پڑھ چکے ہو. کہاں پہ؟ شرائط میں؟ کیوں ہدایت ثانی میں نہیں، اخیر میں کیا؟ ہدایت ثانی میں کتاب شرکہ نہیں ہے اور معاملات میں ساتھ. ولہذا ينقض بالتعاطی فی النفیس والخسیس، اسی پہ تو اختتام ہے ہدایت ثانی کی. ولہذا ينقض بالتعاطی فی النفیس والخسیس والصحیح لتحقق المرادات. معنی کو چونکہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے اگر لفظ ایسا ہے جو بظاہر امر کا ہے لیکن اس کو ابھی معنی مستقبل میں اگر لے سکتے ہیں یعنی ماضی میں لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگرچہ بظاہر مستقبل کا، اور اگر معنی ماضی میں نہیں لے جا سکتے تو نہیں لیں گے اس کو، یہ ضروری ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات تعاطی سے بھی کام چل جاتا ہے، چاہے نفیس ہو یا خسیس ہو. تعاطی کے معنی یہ ہے گونگوں والی زبان. اب بائع بھی گونگا ہے، مشتری بھی گونگا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اشارات اور کنایات سے کام چلاتے ہیں. اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں، یعنی گویا خاموشی سے وہ لین دین کر لیتے ہیں. گونگے تو پھر بھی 10 اشارے کریں گے، اپنی زبان ان کی ہوتی، اس تفصیل کی بھی ضرورت نہیں. آپ کوئی دانا گیا، ایک چیز اٹھا لی، اس نے دیکھا اس پہ یہ قیمت لکھی ہوئی ہے اور وہ قیمت رکھ دی اس نے، زبان سے نہ لینے والا اس نے کچھ بولا نہ دینے والے نے، کیونکہ اس نے یہ پہلے سے لکھ رکھا ہے اوپر کہ خبردار اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے اور مغز خوری نہیں کرو گے، اور ایک دام اور ایک کلام، اور اس پہ وہ قائم ہے واقعی، صرف دکھانے کے لیے نہیں، واقعی اس طریقے سے قائم ہے وہ اس پہ، اور اس کے علاوہ نہیں کرتا، اضافی باتیں نہیں کرتا. تو اس لیے اب یہ گیا صوفی مستقیم گیا، اور مستقیم ہی ہے، سیدھا ہی چلتا ہے، پھر یہ جیسے لکھا ہے اس پہ چل رہا تھا. اس نے کہا کلام کرنا منع ہے یہاں پہ، اس نے کہا واحد کلام ہے، وہ واحد کلام بھی نہیں کروں گا، اپنا کلام ضائع نہیں کروں گا، دوستوں بزرگوں کے لیے محفوظ رکھوں گا. اس لیے خاموشی سے اس نے پیسے رکھ دیے اور اٹھا لیے. کیا 2-4 آلو لینے تھے اس نے، وہ اٹھا لیے اس نے، یا جو بھی اس نے لینا تھا، 2-3 روٹیاں اس نے لینی تھیں وہ لے لی، پیسے رکھ دیے، زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، وہ بھی کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ یہ متعین اور گویا کہ ایک فکس معاملہ ہے.
ایسی صورت میں بالتعاطی فرمایا فی النفیس والخسی. دیکھیے معاملہ ہو جائے. بتانا چاہتے ہیں کہ معنی کا اعتبار کیا جائے، ورنہ وہاں نہ کسی نے بے تو کہا نہ دوسرے نے اشتری تو کہا. حالانکہ یہ فرماتے ہیں ضروری ہے ایجاب اور قبول بلفظ الماضی. بے تو واشتری تو کہنا اس پہ انعقاد ہوگا، لیکن جب اخیر میں بتا رہے ہیں کہ اصل اعتبار معنی کا ہے تو معنی یہاں پائے جا رہے ہیں. قولاً نہ صحیح عملاً فعلاً. ایک نے گویا کہہ دیا زبان حال سے کہہ دیا بے تو، دوسرے نے زبان حال سے اس کو خرید لیا اور کہہ دیا اشتری تو. اسے اعضاء کی زبان کہتے ہیں. تو وہ اعضاء جواری کی زبان استعمال کی انہوں نے، اور اس طریقے سے معاملہ صحیح ہے، چاہے وہ نفیس ہو اور یا کوئی خسیس قمیص ہو، کچھ بھی ہو، دونوں میں صحیح. یہ اس لیے کہ بعد رات نے فرمایا کہ یہ خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے لین دین کرنا یہ عام والی خام والی اشیاء میں تو صحیح ہے، خسیس میں اعلیٰ ترین اشیاء میں مہنگی ترین اشیاء میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کچھ نہ کچھ بہرحال مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ بارگیننگ کریں. یہ تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، فتویٰ یہی ہے، حکم یہی ہے کہ معنی کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی اعلیٰ اشیاء میں سے دکان ہے، واقعی اونچی دکان ہے، اتنی اونچی دکان ہے اتنی اونچی اشیاء ہے، اور قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے لکھی ہوئی اور 50,000 رکھے اور وہ خاموشی سے چیز اٹھا لیتا ہے تو فرمایا نفیس ہے، یہ اعلیٰ عمدہ. تو عمدہ اعلیٰ اشیاء میں، مہنگی اشیاء میں، خسیس رذیل گری مری اشیاء میں، جسے کہتے ہیں عام اور خام والی اشیاء، ان میں تماموں میں صحیح، کوئی استثناء نہیں، وہ صحیح. اور یہی صحیح ہے رد فرماتے ہوئے صاحب کرخی کے قول پہ لتحقق المرادات، کیونکہ رضا اور مرضی پائی جا رہی ہے اور ایجاب اور قبول ہو گیا. زبان سے نہ صحیح لیکن بہرحال فرمایا اعضاء سے اور جوارح سے ان لوگوں نے دکھلا دیا. تو اس لیے فرماتے ہیں اگر سیغہ بظاہر اس طرح استقبال کا ہے لیکن کام اس سے ماضی کے لیے جا رہا ہے تو بھی گنجائش ہے بیو میں. اس لیے خود ایک امر کو اس طرح لیا جاتا ہے اور یہ اس کی تعبیر کی جاتی. سمجھ لو اس کو، اور آگے اس طریقے سے آگے مزید تفصیل ہے انشاءاللہ.